السلام علیکم شاہ جی. جی وعلیکم السلام سر کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں؟ میں ٹھیک ہوں, آپ بتائیں. الحمدللہ. کیا آج خبریں آپ لے کے آئے ہیں؟ سر جی اکیلے عمران خان صاحب نے پھر 13 جماعتوں کو اڑا کے رکھ دیا. ہاں یار, یہ اس بار پھر انہوں نے میرے اندازے کو غلط ثابت کیا. لاسٹ ٹائم بھی ایسے ہی تھا, جو پچھلے الیکشنز ہوئے تھے بائی الیکشنز پنجاب کے, اس میں بھی مجھے امید تھی کہ گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں اتنے, وہ جس کو کہتے ہیں نا یہ یعنی وار ہارڈنڈ پارٹی ہو گئی ہوئی ہے آپ کی نون لیگ, لیکن اس کے باوجود پچھلی بار بھی یہ ہار گئے. اب پھر وہی ہوا ہے. میں تو میرا اندازہ تو یہی تھا کہ عمران خان صاحب کو 13 جماعتیں اکٹھی ہیں, عمران خان صاحب کو ہاں پنجابی میں کہتے ہیں لمیاں پالیں گے, لیکن یہ تو الٹ ہو گیا کہ عمران خان صاحب نے قومی اسمبلی کی 8 میں سے 6 نشستیں, اسی طرح صوبائی کی جو یہاں کی پنجاب اسمبلی کی 3 میں سے 2 جیت لیں. میرے خیال میں تو بڑا ان ایکسپیکٹڈ رزلٹ تھا. میں اب اس بارے میں کہہ کچھ نہیں سکتا, میں ٹائٹ لپڈ ہوں کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا. یہ جس طریقے سے بھی آپ اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں, دھاندلی کا اتنا شور نہیں مچا. لیکن ایک چیز آپ غور کیجئے گا کہ عمران خان کی کال پہ جو لوگ نکل رہے ہیں, یہ بھی بائی الیکشنز ہیں. بائی الیکشنز میں اتنا ووٹر ٹرن آؤٹ نہیں ہوتا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ 80-90 ہزار ووٹ لے رہے ہیں, اور ادھر سے وہ عابد شیر علی صاحب جو ہیں یہاں فیصل آباد میں وہ بھی 70-80 ہزار, یعنی 1.5-2 لاکھ 1.25-2 لاکھ کے قریب ووٹرز یہ آپ کے بائی الیکشنز ہیں, اس میں ووٹ ڈال رہے ہیں. سخت مقابلہ تو آپ نہیں کہہ سکتے, اس لیے کہ عمران خان صاحب جیتے ہیں, ٹھیک ہے, 13 جماعتوں کے اگینسٹ. ان کے اگینسٹ جیتنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ایک پارٹی جو ہے وہ ان ساروں کے اوپر حاوی ہو رہی ہے. یہ حکومت میں بھی ہے, پھر بھی آ رہی ہے. یہ حکومت میں بھی ہیں ساری, یعنی کہہ لیجیے کہ مشینری ان کے پاس ہے, ہر چیز ان کے پاس ہے, ان کے نیچے وہی ہے نا کہ ہر چیز ان کے پاس ہے. جس طرح سے پاکستان میں الزام لگتا تھا یا سچ مچ ہوتا آیا ہے کہ جی یہاں پہ جو رولنگ پارٹی ہوتی تھی, اس سے پہلے یہی ہوا نا کہ جو رولنگ پارٹی ہوتی تھی وہ جیتتی تھی, لیکن جب وہ پچھلے بائی الیکشنز میں عمران خان جیتا ہے تو یہی انہوں نے کہا تھا نا, رولنگ پارٹی نہیں, انہوں نے کہا جی دیکھو شفاف الیکشنز ہوئے. اب یہاں پہ سوال پھر ایک دو اٹھتے ہیں کہ کیا ہماری وہی اسٹیبلشمنٹ, کیا وہ انتخابات میں اس کا مطلب ہے کہ وہ مداخلت کرتی تھی کہ اپنی مرضی کے نتائج لیں, جس پارٹی کو جیسے چلانا ہے جیسے لانا ہے اس کو ویسے کر لیں. اب اس دفعہ انہوں نے میرے خیال ہے پھر وہی نیوٹرل ہو کے میدان کھلا چھوڑا ہوا ہے. اس کھلے میدان کا فائدہ کہہ لیجیے کہ ابھی تک تو پی ٹی آئی لے رہی ہے. اب اگر ہم چلیں نیکسٹ الیکشنز کی طرف, جنرل الیکشنز کی طرف, جو میرا اس میں تھوڑا سا آئیڈیا بنتا ہے, وہ ہو سکتا ہے کہ یہ کہیں سرپرائز نہ دے دیں, کیونکہ نیشنل لیول کے جنرل الیکشنز ہیں. جنرل الیکشنز اور یہ تو چھوٹے سے الیکشن ہے نا, ایک جو بائی الیکشنز ہیں, ان میں اور ان میں بہت فرق ہے. سیٹ بھی تو اس میں ایک بھی رکھنی ہوتی ہے نا, مطلب جو بھی جیتتا ہے, ہاں جو بھی جیتتا ہے کینڈیڈیٹ اس نے سیٹ ایک ہی رکھنی ہوتی ہے, چاہے 10-12 میں. ہاں نہیں وہ چیز نہیں, آپ اس کو آپ چھوڑ دیجیے, وہ جتنی بھی رکھنی ہے. جو یہ بائی الیکشنز ہیں اس کی وہ اہمیت نہیں ہے, یہ تو چند سیٹوں پہ ہوا نا. ایک ٹیسٹ میچ تھا. نہیں یہ ٹیسٹ میچ نہیں تھا, یہ کہہ لیجیے پریکٹس میچ ہیں ابھی. یہ جو چل رہے ہیں یہ پریکٹس میچز ہیں. ٹیسٹ میچ آئے گا جب آپ کے وہ ہوگا فائنل جنرل الیکشنز ہوں گے, وہ اگلے سال جو کہہ رہے ہیں 2023 میں, پھر پتہ لگا. لیکن ابھی جو دیکھیں جو پریکٹس چل رہی ہے اس میں پی ٹی آئی کا پلڑا بھاری ہے. اب آپ لوگ اتنا کچھ کر رہے ہیں جی کہ پی ٹی آئی نے ایسے کر دیا, اور وہ جو بائیڈن کا بھی بیانیہ آیا ہے کہ جی وہ پاکستان کے نیوکلیئرز جو ہیں وہ سیف نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں جی کہ عمران خان کے اوپر اس کا بھی الزام لگا کہ جی اس نے کہا کہ جب میں تھا تو سیف تھے, اب سیف نہیں ہے. ٹھیک ہے مان لیتے ہیں جی جو بھی ہوا, لیکن بات یہ ہے کہ جو کچھ اس وقت عمران کہہ رہا ہے اس کا مطلب ہے لوگ اس کی بات مان رہے ہیں, سچ مان رہے ہیں. پچھلے دنوں کا چھوٹا سا ایک اور واقعہ کہ جب اسحاق ڈار صاحب وہاں پہ واشنگٹن پہنچے, وہاں پہ پھر ان کے خلاف نعرے لگے, اور وہاں پہ جو پھر وہی افسوس مجھے وہ نون لیگ کے جو ان کے ورکر تھے جو انہوں نے لینگویج استعمال کی. یہ باتیں تو دوسروں کو کرتے ہیں جی, وہ بڑی ایسی لینگویج ویسی لینگویج. میرا خیال ہے پی ٹی آئی نے اتنی بری لینگویج کبھی استعمال نہیں کی جس طرح سے انہوں نے, وہ تو گالیاں بکی ہیں نا انہوں نے, ویری بیڈ. ہاں تو یہ ہے کہ ابھی تک جو نظر آ رہا ہے
پی ٹی آئی کا پلڑا بہت زیادہ بھاری ہے. اب یہ دیکھیے کہ انہوں نے جمعیت علماء اسلام کو بھی پھینٹی لگائی, ایم کیو ایم کو بھی پھینٹی لگائی ہے. یعنی یہ لوگ ہارے ہیں, یہ ان کے بارے میں سوچ نہیں سکتے. ادھر سے اے این پی کا یار وہ ولی خان, وہی کہہ رہا ہوں, ولی خان کا بیٹا بھی ہار گیا. یعنی آپ پی ٹی آئی نے ان کو ان کے گڑھ میں جا کے مارا ہے. اچھا, ان کے علاقے میں جا کے. ہاں, اب ایک لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو آپ کو کراچی کے اندر ایم کیو ایم کی وہاں پہ لگ رہا ہے کہ ایم کیو ایم کا صفایا وہ بھی چینج آ رہا ہے, تبدیلی آ رہی ہے کہ ایم کیو ایم والے جو ہیں وہ ان کے بندے ہار رہے ہیں. آنکھیں کھل گئی ان کی, یہ میں کہہ نہیں سکتا, آنکھیں کھلنی چاہیے. ان کو اندازہ ہونا چاہیے کہ جو اس سے پہلے وہ بدماشیاں کرتے آئے ہیں, جو جس طرح سے بھی ایم کیو ایم دہشت کی علامت تھا کہ جو اس کے خلاف بولتا تھا اس کو مروا دیا جاتا تھا. اب دور وہ نہیں رہا, اب دور نہیں رہا, اب بدل گیا ہے, تبدیلی آ گئی. اب تبدیلی اس لحاظ سے تو کہہ سکتے ہیں آ گئی ہے, لیکن باقی کی چیزیں جو ہیں سیاسی شعور عمران نے بھی دیا ہے. میں تو یہی سمجھ رہا ہوں. جس طرح بھٹو کے بارے میں کہتے ہیں نا, ذوالفقار علی بھٹو, اس نے بھی عوام میں شعور ڈالا تھا, شعور دیا تھا لوگوں کو. اس نے اپنے حقوق کے بارے میں کہا تھا. اس نے جو 73 کا آئین دیا, اس نے بھٹو نے جو یعنی کیا کہتے ہیں, اس نے مختلف لاز بنائے تھے, لیبر لاز اس نے دیے تھے. پھر وہی صحافیوں کے لیے ویج ایوارڈ اس نے اس کا حصہ بنایا تھا آئین کا. ہاں جی, یعنی جو چیزیں اس نے ٹریڈ یونینز کو اس نے اسٹرانگ کیا تھا, ورکرز کے رائٹس ان کو بتائے تھے کہ بھائی آپ نے 8 گھنٹے کام کرنا ہے, 16 گھنٹے نہیں کرنا. ٹھیک ہے, یہی چیز بھٹو نے جو کیا تھا وہ عمران نے سیاسی طور پہ کیا ہے. مطلب کاپی پیسٹ کیا, لیکن اچھا کہ لوگوں کو بتایا ہے. نہیں, یہ کاپی پیسٹ نہیں آپ کہیں گے, یہ چینج ہے, یہی تبدیلی ہے. یہ اس کو کہیں آپ سائلنٹ ریولیوشن کہہ سکتے ہیں, سائلنٹ ریولیوشن, کہ خاموش انقلاب آ رہا ہے. لوگ سمجھنا شروع ہو گئے ہیں کہ 40 سال جو کچھ ہوتا رہا ہے یہ 2 پارٹیاں ہی رہی ہیں نا. ٹھیک ہے, 82 سے آپ کریں کہ 82 میں آ کے جو آپ کی کیا تھی, یہ میاں صاحب, بڑے میاں صاحب, یہ پنجاب کے وزیر خزانہ بنے تھے. اس کے بعد سے مسلسل ضیاء الحق صاحب 88 میں ان کا دور ختم ہوا, پھر پیپلز پارٹی, پھر نون لیگ, یعنی اتنی باریاں لگی ہوئی تھیں. آپ یوں کہہ لیں کہ اسٹیبلشمنٹ جو تھی وہ ایسا کر رہی تھی. اب اسٹیبلشمنٹ کیا ثابت کرنا چاہتی ہے, اس پہ کویشچن مارک ہے, جو میں بھی ابھی تک جس کو ڈسائفر نہیں کر پا رہا, سمجھ نہیں پا رہا کہ اس کو کیوں, اگر ایسا ہی ہے عمران خان جیت رہا ہے, عمران خان کو کیوں جتا رہے ہیں. کیا یہ ان ایکسپیکٹڈ ہوگا پھر وہاں پہ جب آپ کا آئے گا جنرل الیکشن, کہ وہاں پہ جا کے پی ٹی آئی کو مار پڑ جائے گی. اب پہلے ہوتا تھا کہ 2 پارٹیز مین ہوتی تھیں, اب 3 ہو گئی ہیں. اب جب بھی کبھی ایسا کوئی صورت بنتی ہے تو پھر یہ ہوگا کہ 3 پارٹیاں مل کے وہ اپنا, یعنی 2 پارٹیاں اکٹھی ہو جائیں گی, ایک سائڈ پہ ہو جائے گی. اب مجھے لگتا ہے شاہ جی جو خدمت کرے گا عوام کی وہی جیتے گا. خدمت تو میں بھی نہیں کہہ سکتا کہ کیا یہ واقعی عمران خان صاحب بھی کریں گے, اس لیے کہ ان کے پاس بھی یعنی وہ لیاقت علی خان صاحب کی زبان میں, سوری قائد اعظم کی زبان میں, کہ میری جیب میں کھوٹے سکے ہیں. ٹھیک ہے, کیا مطلب ہے کھوٹے سکے کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ جو ان کے پاس ہیں یہ وہی ہیں جو ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ ہیں, پرانے لوگ ہیں. یعنی آپ کہہ لیجیے کہ وہی 20 25 30 سال سے اسمبلیز میں ہیں. کوئی پی ٹی آئی میں تو آنے سے پہلے کوئی پیپلز پارٹی میں تھا, کوئی نون لیگ میں تھا, پھر لائلٹی چینج کی. یعنی ان کی جو اس وقت کی ہماری لاٹ ہے ان کی کوئی آئیڈیالوجی نہیں ہے. جو میں پہلے بھی کہتا آ رہا ہوں, پھر میں دہراتا ہوں کہ ہمارے جو سیاستدان ہیں ان کی کوئی آئیڈیالوجی نہیں ہے. جو باہر ہے اس سے اگر آپ امریکہ میں یا انگلینڈ میں اگر کوئی اپنی پارٹی چینج کرتا ہے نا, اس کی سیاست ختم ہو جاتی ہے. آپ لیفٹ پہ یا رائٹ پہ ہیں, آپ یہ نہیں کریں گے کہ لیفٹ سے جمپ کر کے رائٹ پہ آ جائیں. جب آپ کا مفاد ہوا آپ رائٹ سے پھر واپس لیفٹ پہ, برساتی مینڈک جو ہوتے ہیں, برساتی مینڈک, وہ نہیں ہو سکتا. یہ اب اصل چیز جو ہے نا یہ ہے جو تھوڑا سا کہہ لیجیے کہ لوگوں میں شعور آ رہا ہے. اور عمران خان کا وہی جو مجھے ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ اس کے پاس بھی وہ بندے نہیں ہیں جو اس کو کوئی کہہ لیجیے کہ انقلاب لانے کی کوئی سکت رکھتے ہیں. وہی پرانے وہی ہیں, وہی پرانوں میں سے ہے نا. باقی اللہ کرے کہ بہت ساری چیزیں جو ہیں جس طرح سے اب چینج آ رہا ہے یہ پاکستان کے لیے اچھا ہو جائے. کل میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا جس میں لوگ صحت کارڈ کا ریفرنس دے کے اس کو ووٹ ڈالی جا رہے ہیں. ہاں بہت ساری چیزیں ہیں نا, بالکل ایسا ہی ہے. صحت کارڈ ہے, جو بھی چیزیں ہیں اس کی باتیں اس وقت لوگ سن رہے ہیں.
ایک تو یہ ہو گیا. دوسرا جو ان کے بارے میں بتا رہا ہے کہ یہ کرپشن کرتے آ رہے ہیں, یہی فیملیز ہیں جو پھر وہی 40 سال سے یہ رول کر رہی ہیں, لیکن یہ کچھ نہیں کر رہی ہیں عوام کے لیے. اگر ایسا ہی تھا تو 40 سال میں انقلاب کیوں نہیں آ گیا, کوئی ہمارے ملک میں کوئی بہتری کیوں نہیں آ گئی. ایک اور ویڈیو دیکھی, کراچی سے لوگ اسپیشل آئے ہیں ووٹ ڈالنے کے لیے کہ ہم نے عمران خان کو ووٹ دینا ہے. یہ دیکھیں سر, کراچی سے کہاں آئے ہیں؟ مطلب فیصل آباد, جہاں پہ اچھا بنتا ہے. یہ بالکل یہ چیز ہے اس میں, ہاں یہ اویئرنیس بالکل ہے. لیکن پھر وہی جنرل الیکشن میں کیا ہوگا اس پہ ابھی تک سوالیہ نشان, میرے نزدیک تو سوالیہ نشان ہے. میں ابھی خاموش ہوں اس میں. ہمارے بھی کچھ جانے والے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جنرل الیکشن میں ٹریول کر کے آئیں گے یورپ سے, جہاں پہ بھی رہیں گے, لیکن ووٹ ہم ڈالیں گے کس کو؟ عمران خان. چلو اچھی بات. لوگ کہہ رہے ہیں ایسا ہونا چاہیے. ہمارے لیے عام آدمی کے لیے بہتری اسی طرح ہی آئے گی, اور اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. مطلب لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم ٹرن اوور ایک تو آئے گا اور لوگ ڈالیں گے. ہاں بالکل آنا چاہیے, بالکل کرنا چاہیے, یہ ہونا چاہیے. میں تو اس کے حق میں ہوں. چلو ٹھیک ہے, تھینک یو. تھینک یو. اللہ حافظ. السلام علیکم.